پاکستان اور چین کا دو طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کا عزم، دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی سی پیک کی ترقی میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور، سی پیک کو اپ گریڈ کر کے جدید ترقیاتی راہداری بنایا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان اور چین کا تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز میں چینی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ صدر زرداری اور چینی صدر کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شراکت داری کے ادارہ کار کو مزید وسعت دینے کے مواقع پر غور۔ صدر مملکت کا عالمی ترقی میں چین کے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کی چینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات۔ صدر مملکت نے پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ قابل تجدید توانائی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور زراعت کے شعبوں میں تعاون گہرا کرنے کی ضرورت پر زور۔ ملاقات میں اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا ہے کہ علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے لیے سی پیک منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان کی ٹھٹھا سیمنٹ کمپنی اور چین کے چینگ گانگ کنسٹرکشن گروپ کے مابین ایم او یو پر دستخط۔ پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن یومیہ اضافے کے لیے پروڈکشن لائن لگائی جائے گی۔ سندھ کی محکمہ توانائی اور چین کے منگ یانگ قابل تجدید توانائی کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صدر مملکت بیجنگ سے ہاربن روانہ 9ویں ونٹر ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے سربراہان کے اعزاز میں دیے جانے والے ظہرانے میں بھی شرکت۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے منتقلی مسرت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ پاکستان ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ پاکستان غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے دورہ چین میں پاکستان کی ون چائنا پالیسی کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور چین نے دفاعی تعاون کا جائزہ لیا، علاقائی توازن پر زور دیا۔ چین نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی مخالفت کر دی۔ فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی بنیادی اصول ہے، غزہ کے باشندوں کی جبری منتقلی کے مخالف ہے، غزہ سے فلسطینیوں کی جبری انخلاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر غزہ پر قبضے کا بیان دہرا دیا۔ عالمی رد عمل دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کی وضاحتیں بھی کسی کام نہ آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے بعد غزہ کی پٹی اسرائیل کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ تب تک فلسطینی شہری کہیں زیادہ محفوظ اور خوبصورت علاقوں میں دوبارہ آباد ہو چکے ہوں گے۔ انہیں در حقیقت خوش، محفوظ اور آزاد رہنے کا موقع ملے گا۔ امریکہ پوری دنیا کی عظیم ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ امریکہ کو کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خطے میں استحکام آئے گا۔ آہستہ آہستہ اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر حیرانی کا اظہار۔ اسرائیلی حکومت غزہ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں غیر متوقع بیان دیا ہے۔ امریکی صدر کا بیان مشرق وسطیٰ میں غصے کا باعث بنا۔ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر ٹرمپ نے بیان دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ امریکی صدر کو درست سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے کہ ٹرمپ غزہ کی پٹی کو صرف ریئل اسٹیٹ کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ فلسطینیوں کو بدلے میں جو بھی پیشکش ہو، یہ زمین نہیں بیچی جائے گی۔ حماس ترجمان کی جانب سے اسرائیلی قبضے کی حمایت کرنے پر امریکی صدر پر شدید تنقید۔ ایک اور جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن 12 خوارج جہنم حاصل۔
فائرنگ کے شدید تبادلے میں لانچ نائک محمد ابراہیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. مارے گئے خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد. ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. ISPR. حیدرآباد میں وکلاء کا قومی شاہراہ پر دھرنا 13 گھنٹے سے جاری. وکلاء احتجاج کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرنے لگے. دھرنے میں شریک وکلاء نے قومی شاہراہ پر چائے بھی بنائی اور گانے بھی گائے. دھرنے کے باعث ٹریفک کی رمانی متاثر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. وکلاء کا SSP حیدرآباد کے تبادلے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. احتجاج کے باعث موٹر وے M9 بند. حیدرآباد سے دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک بھی معطل. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. کراچی کے علاقے 3 تلوار میں بھی وکلاء کا احتجاج. پولیس کے خلاف نعرے بازی. جب تک SSP کا ٹرانسفر نہیں ہوگا دھرنا جاری رہے گا. صدر کراچی بار. لاہور ہائی کورٹ میں 9 وکلاء کو ایڈیشنل جج بنانے کی حتمی منظوری. چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. اعلامیہ جاری. حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر اوان، سردار اکبر علی اور دیگر کے نام کی منظوری دی گئی. ملک جاوید اقبال، سید احسن رضا قاضوی، جواد ظفر، خالد اسحاق، ملک محمد اویس خالد اور چودھری سلطان محمود کے نام بھی شامل. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز ریفرنس سے بری ہو گئے. اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے. مدعی مقدمہ اس کیس سے پیچھے ہٹ چکا ہے. شہادتوں کا جائزہ لیں تو بھی سزا کا امکان نہیں ہے. عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کیس سے بری کرتی ہے. جج کے ریمارکس. احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 9 اپریل 2019 کو فرد جرم عائد کی. 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی. نیب ترمیم کے بعد احتساب عدالت لاہور نے 11 ستمبر 2022 کو ریفرنس نیب کو واپس بھجوایا. نیب کا الزام تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے 2015 میں رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ تعمیر کروایا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت پر اظہار تشکر. مریم نواز کی کیس میں بریت کے فیصلے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی. مریم نواز نے پنجاب میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی. 65% نمبر لینے والوں کو لیپ ٹاپ ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ ہر بچے کا حق ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. تعلیم اور یوتھ قوم کی حقیقی انویسٹمنٹ ہے. لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ دیگر صوبوں کے طلباء کا بھی حق ہے. طلباء کے لیے کسی بھی اسکیم میں فنڈز کی فراہمی رکاوٹ بننے نہیں دی جائے گی. تحریک انصاف کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی درخواست مسترد. فیصلہ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا. لاہور میں ہونے والے اہم ایونٹس کے باعث درخواست مسترد کی گئی. PTI کے ماضی کے جلسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی اجازت نہ دینے کی وجہ قرار. DC لاہور کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. لاہور میں سیف علی کی ون ڈے سیریز ہو رہی ہے. پہلی CPA ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجنل کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. PTI کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپوری کہتے ہیں کہ 8 فروری کو PTI کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. پورے ملک میں PTI کے کارکنان یوم سیاہ منائے. خیبر پختونخوا کے عوام ثوابی کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ 8 فروری کے بعد ملک میں عدم استحکام آیا. ایوانوں میں عوام کے مسرت کیے گئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ عوام کے لیے کیا قانون سازی کریں گے؟ ہم سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت کا کام سیاسی حلیفوں کو اکٹھا کرنا ہے. بانی PTI بدترین حکمرانی کے بعد عدم اعتماد کی تحریک سے فارغ کر دیے گئے. PTI نے بغاوت کر دی. 9 مئی برپا کیا گیا. KP سے اسلام آباد پر مسلح حملے آج بھی جاری ہیں.
मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। 77 साल तारीख में किसी लीडर या जमात ने शोधा की तौहीन नहीं की। मुल्क की असास या दिफा के निशान या तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। किसी ने 9 मई बर्पा करने का सोचा भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेगी। आज़मीन के लिए खिदमत का आला मेयार यकीनी बनाएंगे। टूर ऑपरेटर्स अपनी नीयतें ठीक करें। हज टूर ऑपरेटर्स अल्लाह के मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत यकीनी बनाएं। सऊदी कवानीन और निज़ाम के तहत इक़दाम यकीनी बनाना होंगे। सऊदी हुकूमत आज़मीन के लिए बेहतरीन इक़दाम यकीनी बना रही है। इस साल 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने उम्रा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी। उड़ीसा 24 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद लुकमाजल बन गए। 7 अफराद जख्मी भी हुए। मुलीर हाल्ट के करीब टैंकर की टक्कर से बाप बेटा दम तोड़ गए। मां शदीद जख्मी हुई। गुलिस्तानी जौहर में मिलेनियम माल के करीब डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मुकदमे में नामजद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मुलीर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस घर में जा घुसी। खातून और बच्चा जाम बहक। 2 अफराद जख्मी हुए। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला और गैर आइनी है। अदालती जायजा लिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत से पीका एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा है कि पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। FIA गुजरावाला की कार्रवाई। यूनान कैसी हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम अंसर महमूद को नारोवाल जबकि मुलजिम मोहम्मद अब्बास को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिली भगत से मुतासरा एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए बटोरे। ईरान में 4 पाकिस्तानी जवानों पर तशद्दुद करने वाले इंसानी स्मगलर पकड़े गए। FIA की कार्रवाई 5 में से 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। दीगर 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। इंसानी स्मगलर्स ने चूनिया, कोट राधाकृष्ण और रायविंड के 4 अफराद को इटली भिजवाने के लिए 32 लाख रुपए फी कस वसूल किए थे।